السلام علیکم. ٹل دا لاسٹ لیکچر ہم لوگوں نے جو ہے وہ وائس ان پٹ کی تھوڑی سی بات کی تھی اور اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے, اسی کو ڈسکس کریں گے. بیسکلی وائس ان پٹ کو اگر دیکھا جائے تو وائس ان پٹ آج کل ہماری موسٹ کامنلی یوز ان پٹ بن چکی ہوئی ہے. ہم اپنی ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے اندر وائس کے ذریعے کمیونیکیشن کو بہت عام کر چکے ہوئے ہیں. ہم اگر اپنے سیل فونس کو دیکھیں تو سیل فونس کے اندر بہت ساری انسٹرکشنز ہم اپنی وائس کے ذریعے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اپنی کمیونیکیشن ڈیوائسز لائک لیپ ٹاپ ہے یا ادر کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں تو اس کے اندر بھی ہم لوگ وائس ان پٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہم لوگ ایسے سافٹ ویئرس ان پٹ کے لیے جو کہ ہماری آواز کو ساؤنڈ ویوز ٹو ٹیکسٹ کنورٹ کر دیتے ہیں, وہ ہمارے وائس ریکگنیشن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. اور یہ جو آواز کے ذریعے ہم لوگ ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں یہ ہماری وائس ان پٹ کہلا رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو وائس ان پٹ آتی ہے اس میں ایک تو اسپیچ ہے, جس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں, اور یہ آپ لوگ اگر یہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ میں کنورٹ ہوتی جائے تو دیٹ وڈ بی وائس ان پٹ. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں تو بہت سب ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سب ٹائٹلز آن کرتے ہیں تو جیسے جیسے آواز آ رہی ہوتی ہے ہمارے سب ٹائٹلز بھی ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از وائس ٹو ٹیکسٹ کنورژن. آلدو وہ ریئل ٹائم نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے اوبویسلی کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر یوز کیا گیا ہوتا ہے. دین میوزک ان پٹ, ہم لوگ بہت ساری ہمارے پاس اپلیکیشنز ایسی آ چکی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم لوگ اگر فار ایگزامپل لائک بیک گراؤنڈ میں کوئی سانگ پلے ہو رہا ہو تو وہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ سانگ کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں. اینڈ دین اوبویسلی ساؤنڈ افیکٹس, ہم لوگ ان پٹ کے لیے ساؤنڈ افیکٹس کو بھی یوز کرتے ہیں جو ہماری کنورسیشنز ہوتی ہیں, ہمارا میوزک ہوتا ہے, ہماری بیک گراؤنڈس جو ہوتے ہیں وہ ساروں کے اندر ہم لوگ وائس ان پٹ کے طور کے اوپر ساؤنڈ افیکٹس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. پروڈکشن کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ناؤ ڈیجیٹل پروڈکشن ہو چکی ہوئی ہے جہاں پر ہم لوگ میوزک بنانا, ڈیلیٹ کرنا, ایڈٹ کرنا, چینج کرنا, اپ اینڈ ڈاؤن کرنا, وہ سارا کا سارا اب ہم لوگ سافٹ ویئرس کے ذریعے کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتی ہے ویڈیو آؤٹ پٹ, ویڈیو ان پٹ. اوبویسلی اگر میں کیمرے کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ کنورسیشن کروں گا تو وہ میری ویڈیو ان پٹ آ رہی ہوگی. اگر میں ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو سینڈ کر رہا ہوں تو وہ میری ویڈیو ان پٹ ہے. ابھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو ان پٹ ہے. اگر کوئی میں ایکسٹرنل ڈیوائس یوز کر رہا ہوں اور اس ایکسٹرنل ڈیوائس کے ذریعے میں ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں تو وہ میری ویڈیو ان پٹ آ جاتی ہے. اوبویسلی ہم لوگ اپنی اس ویڈیو ان پٹ کو اپنے کمیونیکیشن ڈیوائس کے اندر یوز کرتے ہیں, موبائل فون کے اندر یوز کر سکتے ہیں, بعد میں دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں, بھیجنے کے لیے, ایڈٹ کرنے کے لیے, اور اس کے ذریعے بہت ساری ڈفرینٹ فنکشنالٹیز پرفارم کرنے کے لیے. ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویڈیو کے ساتھ جو چینجنگز ہوتی ہیں وہ آج کل دنیا بھر کے اندر ایک بہت بڑا پروفیشن بن چکا ہوا ہے. ہم لوگ ویڈیو کے لیے پاسٹ میں جو ہے وہ ویب کیمز یوز ہوتے تھے, ڈیجیٹل کیمز یوز ہوتے تھے, جبکہ اب ہمارے پاس ہائی اینڈ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کیمراز یوز ہونے لگے ہیں اور ان کے ذریعے ہم لوگ اپنی کمیونیکیشن کرتے ہیں, ان کے ذریعے ہم لوگ میسیجز سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگ ہائی اینڈ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ کیے جاتی ہیں. اب تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا ہوا ہے کہ پہلے تو جو بڑے ڈیجیٹل کیمراز ہوتے تھے یا ہمارے دوسرے کیمراز جن کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ جو DSLR کیمراز ہوتے تھے, ان کے ذریعے جو ہے ہم ریکارڈنگ کرتے تھے. دیٹ ریکارڈنگ یوز ٹو بی لائک 1080 پکسلز اور 4K پکسلز اور ایون 8K پکسلز. لیکن اب ہمارے موبائل فونس کے اندر جو کیمراز لگ گئے ہیں ان کے ذریعے جو ویڈیو ان پٹ کی کیپیبلٹیز ہے دیٹ ویڈیو ان پٹ بیکمس نا 8K ریزولوشن کی وہ ویڈیو بن چکی ہے. Video conferences, every single one of you is very much well aware of the video conferences, that why do we use the video conferences. Obviously آپ لوگوں کے ساتھ میری کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے ہوتی ہے. آپ لوگ جو میرے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں that also be a sort of video conversation. For that purpose ہم لوگ انٹرنل کیمراز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایکسٹرنل کیمراز کو بھی یوز کرتے ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتی ہیں اسکینرز اینڈ ریڈنگ ڈیوائسیز. یہ اسکینر اینڈ ریڈنگ ڈیوائسیز اوبویسلی ہمارا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے جو کہ ہارڈ فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے, اس ٹیکسٹ کو ریڈ کرنے کے لیے اینڈ دین اس کو سافٹ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اسکینرز اور ریڈنگ ڈیوائسیز آ جاتی ہیں.
فلیٹ بیڈ اسکینر سب سے زیادہ کامنلی یوز ہونے والے اسکینرز ہیں. سمپلی آپ ان کے اندر پیپر رکھتے ہیں، دین اس کے اوپر جو لڈ لگا ہوتا ہے اس کو کلوز کرتے ہیں. وہ جو اسکینر ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹلی کنورٹ ہو جاتا ہے سافٹ فارم کے اندر، اور اس امیج کو ہم اپنی جو ہمارے کمپیوٹنگ ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں. دین ہمارے پاس کچھ اسکینرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ ایڈوانس فنکشنالٹیز پرفارم کرتے ہیں. ایک اسکینر جس کا نام ہوتا ہے آپٹیکل کریکٹر ریکگنائزیشن انوالوز ریڈنگ کریکٹرز فرام آرڈینری ڈاکومنٹس. ایک ایسا ہمارے پاس اسکینر ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل لائک میں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ آپٹیکل کریکٹر ریکگنائزیشن ٹول کے ذریعے ویریفائی کروانی ہے. تو میں نے یہ دکھانا ہے کہ ویدر دس ڈگری از مائی اوریجنل ڈگری اور ناٹ. تو جب آپٹیکل کریکٹر ریکگنائزیشن اسکینر اس کو اسکین کرتا ہے تو وہ مجھے ایک رپورٹ سینڈ کرتا ہے جس کو ہم لوگ ٹرن اراؤنڈ ڈاکومنٹ کہتے ہیں. وہ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ویدر دس ڈاکومنٹ از اوریجنل اور ناٹ. اور وہ کس طرح چیک کرتی ہے؟ وہ یہ دیکھتی ہے کہ فار ایگزامپل لائک میں نے اپنے بورڈ کی ڈگری ہے یا کامسرٹس کی ڈگری ہے، تو وہ آپٹیکل کریکٹر ریکگنائزیشن ٹول کے اندر یا سافٹ ویئر کے اندر یا اسکینر کے اندر یہ فیڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس ڈگری کے اندر ہمیشہ یہ فونٹ یوز کیا جاتا ہے، ہمیشہ اتنا فونٹ سائز یوز کیا جاتا ہے، اتنی لائن اسپیسنگ یوز کی جاتی ہے، اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں، اتنی ان کی انک سائز ہوتا ہے، اتنی انک کوانٹٹی ہوتی ہے. وہ ساری انفارمیشن سینڈ کر دی جاتی ہے. تو ان میں سے اگر کوئی ایک بھی پوائنٹ اگر نہ مل سکے تو ساتھ ہی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ فیک ڈاکومنٹ ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ ٹرن اراؤنڈ ڈاکومنٹ جو ہمیں ریسیو ہوتا ہے اس کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ ویدر دا ڈاکومنٹ دیٹ وی ور اسکیننگ واز ایکوریٹ ون اور ناٹ. آپٹیکل مارک ریکگنیشن ہم لوگ سائن کرتے ہیں، چیک سائن کرتے ہیں، ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں کچھ، ان کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے دیٹ از آپٹیکل مارک ریکگنائزیشن ٹول. ریڈس ہینڈ ڈرائنگس مارکس سچ ایز اسمال سرکلز اور ریکٹینگلز. ان کی مدد سے ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویدر دیٹ اسکینر جو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ویدر دیٹ سائنز آر رائٹ اور ناٹ. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں بار کوڈ ریڈرز. ایوری سنگل ون آف یو ہیز سین دیٹ ایک ڈیجیٹل بار کا لنک ہوتا ہے جو کہ ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل ہوتا ہے. اس کو سکین کیا جاتا ہے، وہ ڈیجیٹل لائنز جو ہوتی ہیں وہ کنورٹ ہوتی ہیں بعد میں ایک ڈیجیٹل کوڈ کے اندر، اور وہ ڈیجیٹل کوڈ جو ہوتا ہے وہ بار کوڈ کہلاتا ہے. اور وہ بار کوڈ جو ہوتا ہے وہ بعد میں ریکگنائز کرواتا ہے کس چیز کو؟ اس کے اگینسٹ جو ڈیٹا سٹور کیا گیا ہوتا ہے. ہمارے پاس آر ایف آئی ڈی ٹیگز ہوتے ہیں. میں نے آر ایف آئی ڈی ٹیگز کا پہلے بھی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. اف یو کین گو بیک ان ٹو دا کمیونیکیشن چیپٹر، تو کمیونیکیشن چیپٹر کے اندر ہم لوگوں نے آر ایف آئی ڈی ٹیگس کو ڈسکس کیا تھا. ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگس اوبویسلی ریڈیو فریکوینسی کے اوپر چلتے ہیں. ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اسٹکرز کے ذریعے یا کسی کارڈ کے ذریعے ایک چپ کو انسٹال کر دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے. اور یہ چپس اور کارڈز جو ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ انفارمیشن ہوتی ہے. وہ انفارمیشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ تمام چیزیں جو آپ کے پاس ہیں یہ اور اس کے علاوہ ہزاروں دوسری انفارمیشن جو ہم چاہیں ان کے اندر سٹور کر دی جاتی ہے. اور آر ایف آئی ڈی ٹیگ ریڈر کے ذریعے ہم اس کو فار ایگزامپل لائک اگر ڈی ایچ ایل کی ایگزامپل لے لیں تو ان کا جو مین انوینٹری اسٹور ہے جہاں پر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پیکیجز آتے ہیں، تو ہر پیکیج کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے لیے آر ایف آئی ڈی ٹیگ ہوتا ہے. وہ ایک ٹنل میں سے گزرتے ہیں، وہاں پر آر ایف آئی ڈی ریڈر ہوتا ہے. وہ ٹیگ ریڈر اس کو پڑھتا ہے اور ڈیٹا کے اندر اسٹور کرتا رہتا ہے. میگنیٹک اسٹرپ کارڈ ریڈر، ہمارے اے ٹی ایم کارڈز، ہمارے کریڈٹ کارڈز جو کہ اب ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، ان کے اندر چپس آ چکی ہیں، لیکن ساتھ میں ان کے پاس میگنیٹک اسٹرپس بھی ہوتی ہیں. میگنیٹک ٹیپ کے بارے میں ہم آلریڈی بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم لوگ جو ڈیٹا سٹوریج کر سکتے ہیں وہ میگنیٹک ٹیپس کے اوپر بھی ہماری ڈیٹا سٹوریج ہو سکتی ہے، جو کہ پاسٹ کے اندر اگر ہم آڈیو ٹیپس دیکھیں یا ویڈیو ٹیپس دیکھیں تو وہ ہماری میگنیٹک ٹیپس ہوتی تھیں. تو ایسی میگنیٹک ٹیپس جو کہ ہیومن آئی کے لیے تو ویزیبل انفارمیشن اس کے اوپر نہیں ہوتی، لیکن فار ریڈرز جو میگنیٹک ریڈرز ہوتے ہیں، اسٹرپ کارڈ ریڈرز ہوتے ہیں، ان کے لیے انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اور دین ان کو وہاں سے ریڈ کر لیا جاتا ہے. میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنائزیشن اسپیسیفکلی یوز کیے جاتے ہیں
چیکس کی یا امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کی انک کو ریکگنائز کرنے کے لیے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو چیک ہے وہ ایک ویلڈ کمپنی کا چیک ہے کہ نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے چیک جعلی بنا لینا, مطلب آپ کے پاس چیک آ گیا, آپ نے اس کے اوپر جعلی فل کر لیا, جعلی سائن کر لیا. لیکن وٹ اباؤٹ کہ اگر میں چیک ہی جعلی بنا لوں, جیسے نوٹ کی اگر بات کریں تو لوگ نوٹ بھی جعلی بنا لیتے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے جو اسپیسیفک ریکگنیشن کرنی ہوتی ہے وہ انک کے ذریعے ہوتی ہے, اور وہ اسپیسیفائڈ انک ہوتی ہے, اسپیسیفائڈ اس کا سائز ہوتا ہے, امبیڈڈ اس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے فائنڈ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ویدر دیٹ جو ڈاکومنٹ ہے یا یہ جو چیک ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل لائک آپ کے سامنے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک چیک کا ایک نمبر ہے, بینک راؤٹنگ نمبر ہے, اکاؤنٹ نمبر ہے, چیک نمبر ہے, چیک اماؤنٹ ہے. تو بہت ساری انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر اسٹور کی جاتی ہے. جیسے ہی یہ چیک ہمارے پاس ویلڈ آ جاتا ہے, ہم اس ویلڈ کے چیک کو ڈیجیٹلی ایک مشین کے اندر سے گزارتے ہیں جو کہ اس چیک کے اوپر ایک کوڈ لگا دیتا ہے. تو اٹس اے ڈیٹیلڈ انفارمیشن, پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ چیک سائن ہونے کے بعد اور کیش ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. دین ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈیوائسیز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. آج کل جو سب سے بڑی اگزامپل ہے آپ لوگوں کے پاس وہ ہے کہ جب ہم بلکہ اس کو تو ریپلیس کر دیا گیا ہوا ہے ٹیبلٹس نے, لیکن پاسٹ میں جب کبھی بھی ہم ریسٹورانٹس میں جاتے تھے تو وہاں پر ہمارے پاس ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسیز ہوتی تھیں. دین اس کے علاوہ جب ہم لوگ وٹ ایلس کوڈ بی دا ایگزامپل, گڈ ایگزامپل آف اٹ, ہاں جو ہمارے میٹر ریڈرز ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسیز ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ انفارمیشن انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل موبائلز کی طرح ہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی فنکشنالٹیز جو ہیں وہ اسپیسیفائڈ کی گئی ہوتی ہیں. بایومیٹرک انپٹس, دیز آر دی موسٹ امپورٹنٹ ون. دا بایومیٹرک انپٹس, obviously I'm gonna discuss it in detail in future with you people, but these are very important inputs جو کہ آج کل سب سے زیادہ کامن ہو چکی ہوئی ہیں. بایومیٹرک انپٹ ہمارے موبائل فون کے اندر یوز ہو جاتی ہے. فیس ریکگنیشن دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ریٹینا بیس فیس ریکگنیشن ہوتی ہے, ایک ہماری پوری کے پورے فیس کی جیومیٹرک ریکگنیشن ہوتی ہے. ہینڈ جیومیٹری, ہمارے ہاتھ کے اوپر جو لائنز کی ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے, آواز کے ذریعے, سگنیچرز کے ذریعے, آئرس ہماری آنکھوں کے ذریعے, اور آنکھوں کے پیچھے ریٹینل. ہمارے پاس اس ٹائم جو موسٹ کامنلی ریٹینل اسکیننگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو آئی فون برانڈ کا, ایپل برانڈ کے جو فونز ہیں ان کے اندر, جو لیٹسٹ فونز ہیں ان کے اندر ریٹینل اسکینرز کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. کچھ ایگزامپلز ہیں جہاں پر ہینڈ جیومیٹری, آئرس ریکگنیشن, فنگر پرنٹ کے ذریعے ریکگنیشن کی ایگزامپلز دی گئی ہوتی ہے. ٹرمینلز, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر کمپیوٹرز لگے ہوتے ہیں, وہاں پر ATM مشینز لگی ہوتی ہیں, وہاں پر کساکس لگے ہوتے ہیں, وہاں پر کیا کہتے ہیں پوائنٹ آف سیلرز, مطلب کمپیوٹرز پڑے ہوتے ہیں. آپ سمپلی وہاں پر پروڈکٹ لے کے جائیں تو آپ کو وہ اس کی پرائس بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس وینڈنگ مشینز ہوتی ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو ٹرمینلز جن کے ساتھ کمپیوٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے ٹرمینل کمپیوٹرز ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ واز آل فرام دا انپٹ چیپٹر. دیٹ واز اے ریلیونٹ ایزی چیپٹر for you people, and in that we had discussed a lot of things, a lot of type of inputs which you were very much aware of that. There are different types of inputs also specified for those people that are physically challenged peoples. For example, like if a person does not have a hand, how does he use a computer, or if that person does not have an eyes or eyesight, تو اس نے کمپیوٹر کس طرح یا انپٹ ڈیوائسز کس طرح استعمال کرنی ہے. تو اس کے لیے بھی ڈفرینٹ ڈیوائسز, فار ایگزامپل لائک اسپیسیفائڈ کی بورڈز ہوتے ہیں, ایسے کیمراز ہوتے ہیں جو کہ کیپ کے ذریعے انپٹ کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ ہیڈ ماؤنٹنگ پوائنٹر ہوتا ہے, کیپ اس کو ڈیٹیکٹ کروا رہی ہوتی ہے کیمرہ کے اندر, اور دین آپ اپنے ہیڈ کی موومنٹ کے ذریعے, آنکھوں کی موومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پوائنٹر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از آل فرام دا انپٹ چیپٹر. اٹ واز ناٹ اے کمپلیکیٹڈ چیپٹر, اٹ واز این ایزی ون. انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آؤٹ پٹ چیپٹر کو ڈسکس کروں گا. وی آر گوئنگ ٹو ڈو ون مور چیپٹر, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ easy for you, and in the paper it will be easy as well for you people. That's all from my side. Thank you so very much. خوش رہیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا.